الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے ہفتے میں نے محرر کے بارے میں بتایا تھا کہ محرر کیا چیز ہے۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ ذی الحجہ کے معنی والا کہ ہوتا ہے، حج کو تو آپ جانتے ہیں، تو یہ حج والا مہینہ ہے جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اور جو سال کا شروع مہینہ ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور 12واں مہینہ حج والا مہینہ ہے جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس طریقے سے چاند کے حساب سے یہ آخری مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں 9 ذی الحجہ کو 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں احرام باندھ کر جب حاجی پہنچ جاتا ہے تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ تو میں نے محرر کے سلسلے میں بتایا تھا۔ محرر جو ہے وہ تو عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے اس کو ہم تیرے نام پر آزاد کر دیں گے، یعنی اس کے یقین میں تھا کہ لڑکا ہوگا، مگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو کفالت میں دیا گیا۔ ابھی موسم کا پھل اس کو نصیب تھا۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھ کے پوچھا تھا، انا لک ھذا، کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اسی وقت ایک دھیان پیدا ہوا کہ بے موسم کا مریم کو اللہ پاک پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے وقت میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر زکریا علیہ السلام جو ماموں تھے مریم علیہ السلام کے، دعا کیا تو اللہ پاک نے ان کو ایک لڑکا یحییٰ نام کر کے عطا فرمایا۔ اور قرآن نے بتایا لم یجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اس سے پہلے یحییٰ نام کا دنیا میں کوئی بھی آدمی پیدا نہیں ہوا۔ فرسٹ نام ہے جو آپ کے بیٹے کا یحییٰ نام تجویز کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی مریم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئی اور پھر ولادت کا وقت آیا، آبادی سے باہر بیت الحم کے پاس گئی تھی، وہاں جو اولاد ہوئی، اور پھر اس کے بعد لوگ ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ پھر وہ کھجور کا درخت تھا، کھجور کا زمانہ نہیں تھا، کھجور ایک بھی درخت میں نہیں تھا۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اس کو ہلاؤ تو صحیح، اس درخت سے پھل گرے گا۔ تو اس کھجور کے درخت کے ساق کو ہلانے سے پھل گرنا شروع ہوا۔ یہ اس بات کا دلیل تھا کہ کوئی ضروری نہیں کہ درخت میں پھل ہو تبھی اللہ کھلا سکتا ہے، بغیر پھل کے بھی درخت سے پھل بنا کر اپنی قدرت سے کھلا سکتا ہے۔ پھر وہی عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے تو علیہ السلام اور پیغمبر اور انجیل اس پہ نازل ہوئے، رسول ہوئے، نبی نہیں رسول، جس پہ کتاب نازل ہوتی ہے۔ اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اوپر اٹھا لیا ہے، تو وہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، پھر زمین پر وہ اتریں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلہ کریں گے، اور آپ کے سانس کی گرمی سے ان لوگوں کا، کفار کا بدن پگھل جائے گا، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ دجال مارا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو
उतरेंगे तो अपना इंजील नहीं पढ़ेंगे, उसकी इबादत उसके तरीके पर नहीं चलेंगे, न लोगों को ईसा रूहुल्लाह कहलवाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह नहीं कहेंगे, अल्लाह का रूह है, अल्लाह का कलमा है, मरियम पर डाला गया, सारी बात बताई गई है। लेकिन अब जो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जिस ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार है उनकी कौम को, उनके मानने वालों को, वो लोग भी कलमा पढ़ने पर मजबूर होंगे कि जब जिनको हम ईसा रूहुल्लाह का कलमा पढ़ा रहे हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है। तो इस तरह से इस्लाम में लोग सारे दाखिल में जाए, दुनिया में सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे और एक भी अल्लाह को नहीं मानने वाला ज़मीन पर नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि सारे के सारे लोग ईमान जाए आ जाए और इस्लाम में दाखिल हो जाए, लेकिन जहन्नम को भी भरना था। तो इसलिए जो है बहुत से लोग याजूज माजूज की कौम और दूसरे लोगों की गिनती होगी और 1000 में एक आदमी जन्नत में जाएगा। तो जहन्नम को भी भरना था और जब जहन्नम फिर भी मांगेगा कि और चाहिए, हल मिन मजीद, और है तो हमको दीजिए, और जहन्नम को भरने के लिए पत्थर होगा और इंसान का ईंधन होगा। इंसान जो काफिर है, अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह के साथ शिर्क करता है, तो उसको इसका ईंधन बना दिया जाएगा। वक़ूद अन्नास हो कि उसका ईंधन जहन्नम का आदमी है, वल हिजारा और पत्थर। तो पत्थर और इंसानों से आग जलाई जाएगी, वो जहन्नम है। वो कहेगा हल मिन मजीद, और कुछ है? तो आप जो अपने कदम को, अल्लाह पाक अपना कदम उस पर देंगे, जो कहेगा कि बस करो बस करो, अब हो गया। मेरे भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, यह तो तस्बीह समझने के लिए दिया गया कि अल्लाह अपने कदम को जहन्नम की तरफ डालेंगे तो बस करो। यह अब एक सिलसिला जिसके बारे में मुझे कहना है, एक तो नबी का सिलसिला है। नबी उसको कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करता हो, दावत देता हो, उसको नबी कहते हैं। और यह मासूम हुआ करते हैं पूरी ज़िंदगी। और जो उसमें से अगर किसी नबी को किताब भी मिल गई, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको किसी को तौरात, किसी को इंजील, किसी को ज़बूर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलाम पाक अता किया गया, तो ये रसूल कहलाते हैं। मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे। तो आप अंबिया के भी सरदार हैं, रसूलों के भी खातिम हैं। और उनमें से एक सिलसिला है ज़बीहुल्लाह का, जो इस महीने के मुनासबत से कुछ बयान करना है। तो आप ये जो 7वां आसमान है, आसमान के ऊपर में बैर का एक दरख्त है, सिदरा जिसको कहते हैं, सिदरतुल मुंतहा। तो उस बैर के पत्ते में इन लोगों का नाम लिखा हुआ होता है, और वो पत्ता अगर टूट गया तो दुनिया में उसका मौत होती है। कहता है कि इसका तो पत्ता ही कट गया। वो पत्ता कहाँ पर कटता है? रूस में के अमेरिका में कहाँ कटता है वो पत्ता? और जहाँ 7वां आसमान के ऊपर में बैर का दरख्त है, वो पत्ता वहाँ टूटता है, वहाँ जाए फरिश्ते को लिस्ट में लिखा रहता है साल भर कौन मरेगा, ये अर्जिन तमुत, और किस जगह मरेगा वहीं जा कर के उसकी रूह को कब्ज़ किया जाता है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, एक अंबिया का सिलसिला है और एक उनमें जो रसूलों का सिलसिला है, और एक सिलसिला जो है ज़बीहुल्लाह का है। तो मुझे ये बताना था कि 7वां आसमान के ऊपर बैर का दरख्त है, इंदा सिदरतुल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मावा। सिदरतुल मुंतहा, उस बैर के दरख्त के पास ही में मावा जन्नत है। जन्नत का नाम मावा है और वो सबसे नीचे दर्जे का जन्नत है। कौन जाएगा जन्नत मावा में? तो वो बताया गया है कि अम्मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, कि जो आदमी अपने ख्वाहिश को कंट्रोल कर लिया
اور اللہ سے ڈر اور تقوی پیدا کیا، ڈر گیا اللہ کے خوف سے، اپنے خواہشات کو غلط ڈھنگ سے پورا کرنے سے رک گیا، اور اس کا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، تو بھی وہ ماوا جنت میں جائے گا۔ اور سب سے اوپر میں جو جنت ہے اس کا نام جنت الفردوس ہے، اور تمام جنتوں کے چھت کا نام عرش ہے۔ عرش بری کہتے ہیں، عرش معلیٰ کہتے ہیں۔ تو عرش جو ہے، عرش کے اوپر رحمان کا صفت ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کی صفت سیدھا ہو گیا ہے عرش کے اوپر میں، اور عرش کے نیچے جنت ہے، اور جنت کے نیچے یہ دنیا ہے، اور دنیا کے نیچے پانی کے نیچے سمندر ہے، سمندر کے نیچے میں جہنم ہے، دور میں اس کو جہنم کو لایا جائے گا۔ تو اگر عرش کے اوپر میں جو کرسی ہے وہاں کا تجلی اگر سیدھا کیا جائے زمین پر، تو ساتوں آسمان کے اوپر میں ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ بیت فارسی یا عربی کا لفظ ہے، بیت کے معنی کوٹھری کے آتا ہے، ایک گھر جس کو یا انگریزی میں روم بولتے ہیں، لیکن ہم لوگ اردو داں تو روم ایک ملک کا نام ہے جو روم اور فارس ہے، تو اتنا بڑا روم نہیں، ایک کوٹھری جس میں رات گزارتے ہیں، بات ہے ابھی تو کے معنی برات گزارنے کے آتا ہے۔ تو جن گھر میں، جس کمرے میں، جس روم میں آدمی رات گزارتا ہے، چھوٹے سے کمرے کو بیت کہا جاتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو پہلا وہ گھر جو مکے میں ہے رکھا گیا ہے، وضع للناس، لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، وہ گھر کہاں ہے؟ وہ بکہ میں ہے، یعنی مکہ میں ہے۔ تو گویا کہ خانہ کعبہ کو عرش جنت سے ایک موتی لایا گیا تھا، اور وہ جگہ جس جگہ پر رکھا گیا، وضع کے معنی رکھنے کیا تھا، رکھ دیا گیا، تو وہ خانہ کعبہ کہلاتا ہے۔ لیکن وہ جگہ کون سی ہے؟ کعبہ کے معنی ہوتا ہے ابھرنے کی، تو جس جگہ سے ابھار شروع ہو تو وہ اس کو کعبہ بولتے ہیں، اور وہیں سے پورے دنیا کی مٹی کا ابھرنا شروع ہوا، اور اس کے بعد پھیلایا گیا۔ الارض بعد ذلک دحاہا، آسمان کو بننے کے بعد، ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد زمین کو پھیلایا گیا۔ یہ پھیلاؤ کا سلسلہ جس جگہ سے شروع ہوا ہے اس کا نام کعبہ ہے، تو اس سینٹر کا نام کعبہ ہے، اور وہ کعبہ بیت المعمور کے بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ عرش پر 120 تجلی ہوتی ہے، روزانہ نازل ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ کعب کے معنی پنڈلی کے بھی آتا ہے، تو پنڈلی کے اندر جو ہڈی ہوتا ہے قدم کے اوپر میں کنارے میں، وہ ٹخنا کہتے ہیں اس کو، تو وہ جو اس کو کعبہ بولتے ہیں۔ کعبتین وارجلکم الی الکعبین، کہ تم دونوں پیر کو دونوں ٹخنا کعبتین کے معنی دونوں کعبہ، یعنی دونوں پیر کے اندر جو ہڈی ابھرا ہوا ہے اس کو کعبہ بولتے ہیں، ابھرنے والی چیز کو۔ تو اس قدم کے اوپر میں ٹخنا جس کو ہم بولتے ہیں وہی ابھرا ہوا رہتا ہے۔ قرآن میں اس کو کعبتین کہا ہے، چونکہ کعبہ دو پیر ہوتا ہے، دونوں میں ابھرا ہوا ہے، اس لیے کعبتین کہا۔ وارجلکم الی الکعبین، کیا تمہارے دونوں پیر کو دونوں ٹخنے سمیت دو۔ اب جو 120 تجلی وہاں پر ہوتی ہے، تو 60 تجلی تو اس کے لیے ہے جو طواف کرتے ہیں، اور 40 تجلی اس کے لیے ہے جو اس میں عبادات کریں گے کعبہ کے پاس میں، اور 20 تجلی اس کو ملے گا جو صرف کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ کعبہ کو دیکھنے سے عبادت ہے، قرآن کو دیکھنے سے عبادت ہے، زمزم کے پانی کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالنا عبادت ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو نظر سے، آنکھ سے ہوتی ہے، دیکھنے کی عبادت ہے۔ اب قیامت کے میدان میں جو بتایا گیا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ اللہ پاک ساق یعنی پنڈلی کا تجلی کریں گے۔ تو ساق تو جب ٹخنا کے اوپر جائیں گے تو اس کو پنڈلی بولتے ہیں،
اب یہ پورا پیر رکھنے کی جو جگہ ہے بھی اس کو قدم بولتے ہیں، اور اس میں جو ابھری ہوئی ہڈی ہے ہم عربی میں کعبہ بولتے ہیں، اور اس کے اوپر میں جو ہے سمجھیے ٹخنے سے اوپر میں جو ہوتا ہے وہ پنڈلی شروع ہوتی ہے، اور وہ جو ہے گھٹنے تک اتنے بیچ کا جو ہے حصے کو پنڈلی کہا جاتا ہے، پھلی کہا جاتا ہے، جو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے ساق کا تجلی کریں گے، پنڈلی کا تجلی کریں گے۔ کیوں کریں گے ساق کا تجلی؟ اس لیے کہ جو عرش سے تجلی زمین بیت المعمور کے ہوتے ہوئے کعبہ پر پڑا تھا، وہ الوہیت کی تجلی تھی، الہ کا، معبود کا۔ تو اس کے قدموں میں گرتے ہیں، کسی کے قدم میں پڑ جانا، اس کے گر جانا گویا سرنڈر کر جانا۔ تو یہ سرنڈر کر جانا، کمپلیٹ سرنڈر بیفور گاڈ، اللہ کے سامنے مکمل اپنے آپ کو ڈال دو، سپرد ہو جاؤ۔ تو فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، تو اللہ کے سامنے مکمل طور پر سپرد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، خار ہو جائے، اپنے کو ذلت، تو آخری درجے کی ذلت سجدے میں ہے کہ انسان کا سب سے بڑا اشرف اعضاء اس کا پیشانی ہے، اور اس کا ناک ہے، جو ناک کے لیے جھگڑے کرتے ہیں، اور پیشانی تو اللہ کا سمجھیے کہ جو تقدیر ہے، لوح وہ ہے سمجھیے انسان کا مقدرات۔ تو اس چیز کو بھی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ جو کچھ تو نے تقدیر میں لکھا ہے وہ ابھی تیرے سامنے سرنگو ہیں، جو کچھ تو چاہے گا وہ ہوگا۔ اور انسان کے اعمال اس کے گردن میں لٹکا ہوا آتا ہے، جس کو ہار بولتے ہیں۔ اسی لیے جیتنے والے کو ہار پہنایا جاتا ہے، جیت نہیں پہنایا جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کا جو ہے سمجھے ہار ہے۔ وہ ایک صاحب تھے، اس نے مرتے وقت کہا، اب سے پہلے کہا کہ جو ہے دنیا کی عدالت سے ہار گیا محمود۔ یہ جو علی گڑھ کا واقعہ ہے، کوئی شخص گزرنے سے پہلے کہا تھا کہ دنیا کی عدالت سے ہار گیا محمود۔ تو اس کا دوسرا مصرع جو لگا گا وہ میرے جنازہ کی نماز پڑھائے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شعر شاعری سے مناسبت ہوگا وہی اس کا کر سکتا ہے۔ تو ایک بڑے شاعر آئے، ان کا کیا بات ہے، جنازہ ہو گیا کیا؟ کہا نہیں ہوا ہے۔ سو اس انتقال ہونے والے نے کہا تھا کہ دنیا کی عدالت سے ہار گیا محمود، تو اس کا ثانی مصرع جو بنائے گا وہی نماز پڑھائے گا۔ کہا کہ جیت ہوئی ملک الموت کی اور ہار گیا محمود، کہ ملک الموت آیا اور اس کی روح کو پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا، عرش کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے تمام دروازوں کھول کے۔ تو یہ ملک الموت کی جیت ہوئی، اللہ کے حکم پر قائم ہو کر کے اس کو لے گیا اور ہار گیا محمود۔ تو بہرحال ہار اس کو پہنایا جاتا ہے جو سمجھے کامیاب ہو گیا۔ تو دنیا سے جو گزر گیا وہ اصل میں کامیاب ہے، دنیا تو غفلت کی زندگی ہے۔ اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دنیا کی مٹی جس جگہ سے ابھرنا شروع ہوا، جس کو عربی میں کعبہ کہتے ہیں، اسی کے اوپر جنت سے موتی لا کر کے رکھ دیا گیا تھا، تو وہ کعبہ کا گھر ہوا۔ اب اس کے بعد دنیا پھیل گئی اور اللہ نے اپنا الوہیت کا تجلی، جو قدموں میں لوگ گرتے ہیں وہی قدم کی تجلی کعبہ کا اوپر پڑا۔ تو وہ کعبہ سمجھنے کے لیے کعبہ کہا ہے تاکہ آدمی سمجھ میں آئے کہ اللہ کے قدموں میں گرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی ظاہری چیز ہے، لیکن باطنی چیز اللہ کا نور ہے، اور انسان کا جو روح ہے وہ روح نور سے بنا ہے، تو نور نور کو پہچانے گا۔ اسی لیے قیامت کے میدان میں جب ساق کی تجلی ہوگی، یوم یکشف عن ساقیوں ویدعون الی السجود، جب اس کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، تو چونکہ زندگی بھر الوہیت کے تجلی کو اس کی روح نے پہچانا ہے اور ہر جگہ اس نے نماز پڑھا ہے، تو وہ وہاں پر سجدے میں چلے جائیں گے۔ اور جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا، ہوائیں اٹھے گی اور اس کو کاٹ کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کعبہ کیا چیز ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی کوٹھری، چھوٹی سی جگہ جس کو بیت اوپر میں بھی بیت ہے، بیت المعمور، جس میں فرشتے 70,000 فرشتے ایک بار طواف کرتے ہیں، تو دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ سمجھ لو کہ اللہ پاک کتنا فرشتے کو بنایا۔ ما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ کے فوج کو تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔
تو اس کی تعداد نہیں بتایا، اس لیے فرشتوں پر ایمان رکھے۔ کتنا ہوا؟ وہ 100 ہوا کہ 1000 ہوا کہ لاکھ ہوا کہ کروڑ ہوا، ارب ہوا کہ خرب ہوا کہ ٹریلین ہوا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ہمیں فرشتہ پر ایمان لانا ہے۔ فرشتے اللہ کا مخلوق ہے اور نور سے بنا ہوا ہے۔ اب کعبہ کے چاروں طرف میں جو جگہ بنا دی گئی ہے، جو مسجد بنائی ہے، اس کا نام مسجد حرام ہے، اور بیچ میں کعبہ کے چاروں طرف جو گردش کرتے ہیں، گھومتے ہیں، اس کو طواف بولتے ہیں۔ 7 مرتبہ، 7 سوت من مرتبہ، 7 مرتبہ جب گھوم جائے گا حجر اسود کے پاس شروع کر کے بائیں طرف رکھ کر کے گھر کو، تو اس 7 سوت گھومنے کے بعد اب اس کا نام طواف ہوا۔ اور یہ طواف کیوں رکھا گیا حج کے لیے؟ اس لیے کہ جب آدمی اپنے جس پر وہ عاشق ہے وہ مل جاتا ہے تو خوشی میں نہیں سماتا ہے، ناچنے لگتا ہے۔ تو یہی وہ کیفیت ہے جو چاروں طرف گھومتا رہتا ہے کہ ہم نے وہ جس تجلی کے لیے، جس نور کے لیے ہم جس کی تلاش تھی وہ ہمیں یہاں مل رہا ہے، تو اس لیے چاروں طرف گھومتے ہیں۔ اب یہ تو تجلی ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی تھی، تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو تو عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا، یعنی اللہ کی معرفت کے لیے، اور جب معرفت پیدا ہو جائے گی تو ہمیشہ اسی میں لگا رہے گا۔ اسی لیے دل بیار دست بیکار، دل نے جب اللہ کو پہچان لیا تو دھیان تو اسی طرف رہے گا۔ اس لیے دل کا کعبہ اللہ ہے اور بدن کا کعبہ کھانا کعبہ ہے۔ اب زندہ ہے تو بھی کعبہ ہے، انتقال ہو گیا تو بھی کعبہ کے رخ کی طرف میں مردے کو دفن کرنے کے لیے بتاتے ہیں۔ تو چاروں طرف جو مسجد ہے وہ مسجد حرام کہلاتا ہے، اور بتایا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، شطرل کہہ دیا میں حرام کے حصوں کی طرف۔ تو چاروں طرف جو اس کا سیمانہ بنایا ہے، میقات بنایا ہے، کہیں پر یلملم ہے اور کہیں پر جوفا ہے، کہیں پر ذات عرق ہے، کہیں پر کچھ ہے۔ ہر ملک کے لیے، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے جدھر سے راستہ ہے وہ اپنے ہی طرف میں احرام باندھ کر کے آگا۔ تو ان میں سے کسی حصے کی طرف آفاقی لوگ، عرب کے باہر کے لوگوں کا رخ اگر ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وہاں پر مکے کے اندر رہنے والا ہے تو مسجد حرام کی طرف میں رخ ضروری ہے، شطرل نہیں چلے گا۔ وہ جو آس پاس کے لوگ ہیں اس کو مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے، اور جو دور میں ہے تو اس کے حصے جو بنے ہوئے ہیں حدود حرم، تو وہ حدود حرم کی طرف بھی رخ ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ بھی بیت اللہ ہے جو چھوٹی ہے جگہ ہے لیکن عالم کا مرکز ہے، وہ بھی بیت ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ۔ ورنہ دار کہتے ہیں، حویلی کو دار میں بڑا گھر کے ہوتا ہے جس میں ہر انتظام ہوتا ہے، اس کو دار بولتے ہیں۔ بیت اللہ کو ہم فرشتوں نے، یہاں انسان تو بہت بعد میں پیدا ہوا، فرشتے جنات بھی پیدا کیے گئے، اس لیے کعبہ جو ہے وہ پہلے سے بنایا گیا، فرشتوں نے بنایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جنت سے موتی لائے تھے، اس پہ رکھے تھے۔ طوفان نوح میں بھی ختم ہو گیا تھا، اس کا حجر اسود کہاں چلا گیا تھا، اور پھر اس کو لایا گیا، اور پھر دوبارہ ایک ٹیلا کے جیسا تھا جو پانی، نوح علیہ السلام کی کشتی ادھر سے ادھر، اس ٹائم میں جو ایک ٹیلا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا ظرف ابراہیم القواعد، کہ ابراہیم علیہ السلام جو پہلے سے کعبہ تھا اس کے کعبے کو اٹھا رہے تھے، یہ نہیں کہا کہ مسجد نیچے سے بنیاد ہی رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد نہیں ڈالی، کیونکہ پہلے سے کعبہ موجود تھا اور ان کے کئی طرح کے حالات سے گزر چکے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس بنیاد پر تعمیرات کھڑا کیے ہیں، تو تعمیر کرنے والا ابراہیم علیہ السلام معمار ہے، مستری ہے، اس نے تعمیر کیا باپ بیٹے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو چھوٹے عمر میں ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے اللہ کے حکم سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے میں مینا میں کوئی کسر نہیں رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کٹا، تو اس کا نام ذبیح اللہ ہے، یعنی خدا کے لسٹ میں اللہ کے لیے ذبح ہو گیا، قربان ہو گیا ہو۔
اور ابراہیم علیہ السلام کو دمبا جنت سے اس کے بدلے میں عطا کیا اور اس کا جو ہے ذبح کیا گیا اس بیٹے کے بدلے میں جنت کے دمبا کی قربانی کی، جس کا کھال اور سینگ کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں منجنی کو آگ کا گولے برسائے گئے تھے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں تو وہ سامان و تبرکات جل گیا، ورنہ آج بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ بہرحال اس کے پوری تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے، مجھے یہ بتانا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دمبا کی قربانی اس کے بیٹے کے قربانی کے بدلے میں دیا۔ مینا کے معنی آرزوؤں کے آتا ہے، خواہشات کے آتا ہے، تمناؤں کے ہوتا ہے، تو اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو اللہ کے سامنے قربان کر دے، نہ صرف آرزوؤں کو بلکہ اپنی ذات کو بھی اللہ پر قربان کر دے، اس کا نام مینا ہے۔ پہچان تو عرفات میں ہوا اور مزدلفہ میں دعائیں حقوق العباد کے لائن سے بھی آزادی ملی، اور مینا کے اندر شیطان کو مار کر کے فتح یاب ہو کر کے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کے سامنے قربان ہو گئے۔ اب خدا کی زیارت کرنے کے لیے 10ویں ذی الحجہ کو زیارت کرنا جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی حج کرنے گیا ہے اور عرفات کے میدان میں پہنچ گیا ہے، لیکن 10ویں تاریخ کو اس نے طواف زیارت نہیں کیا اور بغیر طواف زیارت کے گھر چلا آیا، تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی جب تک طواف زیارت نہ کر لی۔ تو زیارت کیا ہوا؟ یعنی وہ جو تجلیات پڑ رہی ہے، اللہ کا نور برس رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، اس رحمت میں نہاتے ہیں، یہی تو زیارت ہے۔ تو روح نے زیارت کیا، بدن تو بدن مٹی کا ہے، اس میں موٹائی لمبائی چوڑائی ہے، تو اس کے لیے گھر چاہیے، تو بدن کے لیے مٹی کا بنا ہوا کعبہ ملا، پتھر کا بنا ہوا، اور وہی جگہ ابھری ہوئی جگہ اس کے چاروں طرف گھومتے ہیں۔ تو ایک صفت تو دیوانوں کی ہے، پاگل کے ایسا گھومتا ہے۔ تو ادھر قرآن کہتا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جتنی مسجد ہیں اس میں تم لوگ زینت اختیار کرو۔ اسی کعبہ میں ننگے طواف کر رہے تھے، تھوڑا سا کپڑے تھے جو خاص لوگوں کو دیا جاتا تھا، غریب یا بہت دوسرے لوگ ہیں طواف میں گھر کے لباس پہن کے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے اس کپڑوں میں بھی بچے سے ملتے جلتے ہیں، یہی کپڑا لے کے خدا کے گھر میں جائیں گے، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو ہم مخصوص جو طواف کرنے کے لیے کپڑے ہوتے تھے، اپنا کپڑا رکھ کے وہاں کے کپڑے کو استعمال کر کے طواف کیا کرتے تھے۔ لیکن لوگ جب زیادہ ہو گیا تو اب کہاں کیا کرے گا، اس لیے کچھ لوگ کہتے چھوڑو ان کپڑے میں نہیں مل سکتے، ننگے گھومنے، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے ہر چیز کو، کپڑا پہنو نہیں پکڑو، خدا کے سامنے سب برابر، وہ بس وہ دیوانے گھوم جاتے تھے۔ تو بتایا جو ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد کے سامنے جو ہے تم زینت اختیار کرو۔ اس لیے جو آدمی مسجد میں جانے کے لیے اچھا کپڑا پہنتا ہے تو وہ خدا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اس لیے کرتا بنانا ثواب ہے، پہننا ثواب ہے، مسجد میں جانا ثواب ہے۔ اور اگر اچھا کپڑا اس لیے بنایا ہے، کہیں پارک میں جائیں گے، کہیں مجلسوں میں جائیں گے، سمدھی کے ہاں جائیں گے یا سسرال جائیں گے، ایسے جگہوں میں جانے کے لیے اچھا کپڑا سلا، خدا کی اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ قرآن نے بتایا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو بتانا تھا کہ مسجد حرام میں اچھا لباس پہن کے، پوری دنیا کے جتنے بھی مساجد ہیں ہر مسجد میں اچھا لباس پہن کے جاؤ۔ تو یہ بھی ایک حکم ہو گیا۔ حج کے ادھر جتنی عبادت ہے، نماز آپ من میں ارادہ کر لیجیے اور اللہ اکبر کر دیجیے، نماز ہو جائے گی۔ روزہ میں آپ نے نہیں نیت کیا منہ سے نویت نصوم غدن، اور پھر روزہ رکھ لیا آپ دل کے ارادے پر، تو روزہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا نیت من میں کیے ہیں، دیں گے، ہو جائے گا۔ لیکن حج کے اندر اگر جائیں گے، جب تک منہ سے نہیں بولیں گے انی ارید الحج، کہ اللہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہوں، فتقبلوا منی، اور جو اس کو کہتے ہیں اس کو آسان کر دو، کہ اللہ یسر ہو تقبل منی، کہ اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اللہ میں نے عمرہ کا ارادہ کیا، تو اس کو قبول جائے سمجھے، اس کو آسان کر دیجیے۔ کسی عبادت میں اس طرح کا دعا نہیں سکھاتے کہ اس کو آسان کر دو اور قبول کر لو۔
قرآن کو تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، زبان سے نیت کرنا حج کے وہاں حج میں ضروری ہے، نہیں کہے گا تو احرام ہی صحیح نہیں ہوگا اس کا۔ نماز میں اگر منہ سے بولیا ظہر کی نماز پڑھ رہا اور زبان میں نکل گیا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، نیت تو ظہر کی پڑھنے کی تھی دل میں، لیکن منہ سے نکلا عصر کا لفظ، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ مسائل پوچھئے تو آپ کو بتائیں گے کہ زبان کا ویلو نہیں ہے، دل میں اس کو ظہر کے پڑھنے کی تھی تو نماز صحیح ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ نماز میں دل کی نیت کافی ہے، لیکن حج میں دل کی نیت کافی نہیں۔ منہ سے بولو انی ارید الحج، اللہم یسر لی وتقبل منی، اللہ اس کو آسان کرو اور قبول کر لو۔ تو یہ اللہ کے لیے حج ہوتا ہے اور یہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ ایک بات ضروری یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سے جس دن حاجی عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو زور سے پڑھ رہا ہے جو مرد لوگ ہیں۔ اگر ایک رکعت نماز چھوٹ گئی ہے تو نماز پورا کر کے بھی زور سے پڑھنا ہے۔ عورتیں بھی پڑھے گی لیکن آہستہ پڑھے گی، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ قرآن میں لکھا والے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، آپ کو جیسا اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بتایا گیا ویسا ہی کرنا۔ اسی لیے فارسی میں اور دوسری زبانوں میں آپ کو اللہ کبریائی نہیں، والے تو کبر اللہ، اللہ کی کبریائی کو بڑائی کو بیان کرو۔ اس تو والے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ نے جیسی ہدایت دی ہے اس کی کبریائی، اس لیے اللہ اکبر 2 بار کبریائی ہوا۔ دنیا میں بھی وہی کبریائی، یہی بڑے اللہ بڑا ہے، آخرت میں بھی وہی بڑے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد، ساری تعریفیں گئی پہ تو اسی کے لیے۔ تو یہ جو ہے عرفات کے میدان میں تمام حاجیوں کو حکم ہے کثرت سے ماں باپ کے ذکر سے بڑھ کے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، دعا بھی مانگو۔ 2-3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا، آپ بھی دعا کیجئے عرفات کے میدان میں۔ بہرحال یہ تو وہاں کیا کام تھے، تو یہاں جو ہے 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہمیں ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر للہ الحمد کہنا ہے۔ اور دوسرا کام 9 ذی الحجہ کو جو آدمی نفلی روزہ رکھ لے تو اس نفل کا ثواب کے برابر پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس کے اندر پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہو اور اگلے 1 سال کا گناہ بھی معاف ہوتا ہو۔ سال بھر کا گناہ معاف ہونے کا تو اور بھی نماز کا جب روزے کا آیا ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کو جس دن حج ہوتا ہے اس دن جو روزہ رکھے گا اس کا پچھلا 1 سال کا گناہ معاف بھی ہوگا اور اگلے 1 سال کا بھی گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کے روز تو خاص کر کے روزہ رکھنا چاہیے۔ ویسے روزہ رکھنے والے شروع سے ہی رکھتے ہیں، 1 ذی الحجہ سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اور 10ویں ذی الحجہ کو وہ دن جو ہے آپ کا قربانی کا دن ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے بعد بھی حرام ہے، اس کے بعد بھی حرام۔ تو جو ہے سمجھے اس میں روزہ رکھنا منع کر دیا، اللہ کا مہمان ہے۔ بہرحال میرے بھائی اور محترم بزرگوں، تو اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اس کے بدلے میں دمبا قربان کیا گیا، اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے، اس لیے ذبیح اللہ کہنا صحیح ہے، ورنہ تو چلتا پھرتا تو وہ ذبیح اللہ کہاں ہوا۔ تو اللہ کے اسباب کے اعتبار سے جب ہو گیا ہو، اللہ نے اس کو فدیہ دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے عبد المطلب نے کہا کہ 10واں لڑکا اگر میرا پیدا ہوگا تو اس کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیں گے، قربان کر دیں گے۔ پیدا ہوا عبداللہ، دیکھنے میں بڑا خوبصورت منور چہرہ، بڑا اچھا لگا تمام بچوں میں، وہ عبداللہ بہت اچھا لگا کیونکہ اس میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہو گیا ہے۔ اب اس کو ذبح کرنے جی نہیں چاہ رہا تو ایک طرف 10 اونٹ کا پرچہ لکھا، ایک طرف میں عبداللہ کا نام لکھا اور قرآن اندازی کیا، تو 10 اونٹ میں اونٹ کا نام نہیں آیا، عبداللہ کا نام ہے۔
پھر قرآن دازی کیا عبداللہ کا نام آیا، اونٹ کا 20 کیا تب بھی نہیں، یہاں تک کہ 100 اونٹ کا پرچی بنایا اور عبداللہ کا نام دیا، تو اس وقت عبداللہ کا نام نہیں نکلا، اونٹ کا نام نکل گیا۔ تو 100 اونٹ کی قربانی دے کر کے عبداللہ کی جان کو بچا، تو ذبیح اللہ ہوا نہیں ہوا؟ تو 2 ذبیح اللہ کا بیٹا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہونا نصیب ہوا ہے، ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک عبداللہ جو آپ کے والد محترم تھے، یہ بھی ذبیح اللہ، وہ 2 ذبیح اللہ بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ نے قبول کیا جب وہ جنت کا بکرے کو دمبا کو ذبح کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کیا اور پوری امت کے نام سے جو قربانی دیا، اور اللہ نے اس کو قبول کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیل کا ابراہیم علیہ السلام و حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح ہے نا؟ یعنی ابراہیم خلیل اللہ کی بھی قربانی قبول ہوئی، اگر نہیں قبول ہوتا، غلط ہوتا وہ جانور کا قربانی دمبا کا، کہتے گئے ابراہیم تمہارا قربانی صحیح نہیں ہوا، تو جنت کا چیز تھا، فرشتے نے لا کے دیا، پھر سے کرو بیٹا کو، کرنا پڑتا نہیں پڑتا؟ تو اس لیے قرآن نے اعلان کر دیا ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم نے کام پورا کر دیا، تو اللہ کرا کام پورا کر دیا، ہم کو ہمت ہے جو بولیں گے ادھورا ہو گیا؟ تو اس لیے اس کا نام ذبیح اللہ ہے، حقیقتاً وہ اللہ کے نام پہ قربان، یہی قربانی کو یاد تازہ کرنے کے لیے، وہ چیز بنانے کے لیے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، زندہ رہنا مر جانا للہ رب العالمین، اللہ پاک کے لیے ہوگا جو سارے جہان کا رب ہے، یہی پیدا کرنے کا جذبہ، پیدا کرنے کا نام خلیل اللہ کا یادگار ہے کہ وہ قربانی ایسا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے، اسی کے لیے یہ قربانی کے دن آتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ذبیح اللہ کا ہے، اور وہ سلسلہ محرر کا تھا، ایک سلسلہ نبوت ہے، ایک سلسلہ رسالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبیح اللہ کے اعتبار سے ڈبل ذبیح اللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔